نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب اذان ہو جائے تو نمازی جب نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ مسجد کی طرف آئے۔ پہلی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ نماز کے لیے نکلے تو گھر سے ہی وضو کرے، گھر سے ہی وضو کرنا چاہیے۔ ہاں، مسجد میں وضو کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن افضل ترین جو عمل ہے وہ گھر سے ہی وضو کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ سکپ مت کرنا، یہ بہت فائدہ مند باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ گھر سے ہی وضو کرے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ احدکم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة، کہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ رکھے، نماز کے لیے نکلے تو وہ اچھا وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کرے، ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف آئے، لا يريد الا الصلاة، نماز کی نیت سے وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم وہ اللہ کی نظر میں مبارک بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ایک ایک قدم کے بدلے ان کو نیکیاں بھی عطا کریں گے، گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اور اس سے بھی بڑی بات، اللہ رب العزت کی نظر میں اس آدمی کا، اس نمازی کا بہت مقام بن جائے گا۔ دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی نمازی نماز کے لیے نکلے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس نے کوئی بدبو دار والی چیز کو کھایا نہ ہو، یعنی جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو ایسی چیز کو استعمال نہ کرے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من آکل صوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سے جس نے کچا لہسن کھایا ہو یا کچا پیاز کھایا ہو تو وہ ہماری مسجد سے علیحدہ ہو جائے، وہ مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جب منہ سے بدبو آ رہی ہو تو فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں اور ساتھ والے نمازی کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں سگریٹ وغیرہ اور حقہ وغیرہ اور بدبودار کی سب چیزیں اس میں شامل ہیں، اس بات کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نمازی نماز سے نکلے تو وہ سکون اطمینان سے گھر سے نکلے، جلد بازی نہ کرے۔ جس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا آتیتم الصلاة فعلیکم بالسکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے نکلے فعلیکم بالسکینہ، تو وہ اس اطمینان اور سکون کے ساتھ نکلے، اپنے اوپر سکون کو لازم قرار دے، جو اس کو رکھتے مل جائیں وہ پڑھ لے، جو رہ جائیں وہ اس کو بعد میں پورا کر لے۔ لیکن ہمارے ہاں تو الٹ رواج ہے، ہمارے ہاں جو صاحب علم ہوتے ہیں، جو دانشور ہیں، اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ کہنے والے، وہ بھی اس غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اللہ کی نظر میں، اللہ رب العزت کی نظر میں بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ اگر ہم جلدی جلدی وضو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ خشک رہ جائیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور چوتھی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نمازی مسجد میں داخل ہو تو وہ پہلا دایاں پاؤں جو ہے، دایاں قدم وہ مسجد میں رکھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا ہمیں سکھلائی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے سبھی دروازے کو کھول دے۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہو جائے تو
بیٹھنے سے پہلے، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں جو وہ ادا کر لے، یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت نہ بیٹھے جب تک وہ اس نے 2 رکعتیں نہ پڑھ لی ہو، یعنی تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کو ادا نہ کر لیا جائے، اس وقت تک مسجد میں نہ بیٹھا جائے۔ اگر وقت مل جائے، اگر وقت نہیں ہے تو وہ مجبوری ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم مسجد کی طرف آئیں گے، انشاءاللہ ہماری عبادت اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوگی، اور اللہ رب العزت اس نمازی کو بہت پسند کرتے ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سلامت بھی رکھے اور اس پند و نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پیغام کو شیئر کر کے پوری دنیا میں پھیلانے میں ہمارا ساتھ دے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔